السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی نے دو افراد کو جس رشتے میں جوڑا تھا وہ محبت، پیار اور احترام کا رشتہ تھا۔ دونوں نے مل کر زندگی کی طویل مسافت طے کرنے کے لیے گاڑی کے پہیوں کا کام کرنا تھا۔ چلتے چلتے اختلافات شروع ہوئے تو بڑھتے بڑھتے بات اتنی بڑھی کہ ایلا تک پہنچ گئی، اور پھر ایلا سے طلاق تک۔ اور اللہ رب العزت جس نے نکاح کے قوانین بتائے، پچھلی آیات سے میں یہ جوڑ رہی ہوں سلسلہ، کہ اللہ نے احکامات نازل کیے کہ مشرک مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اور مومن مرد صرف مومن عورت یا اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرے گا۔ تو گویا اللہ نے سمجھایا کہ شادی سے پہلے، یہ رشتہ جوڑنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کرو، اچھی طرح ہر لحاظ سے سیٹسفائی ہو کے پھر یہ تعلق جوڑو۔ آپ دیکھیں کہ خود ہماری سوسائٹی میں شادی پر کتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے فنکشنز ہم کرتے ہیں، زندگیاں والدین کی گزر جاتی ہیں جمع پونجی اکٹھے کرتے ہوئے بچوں کی شادی کرنے کے لیے۔ میں اس لحاظ میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ سادگی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، میں صرف سوسائٹی کے ایک پہلو پر نظر ڈال رہی ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا گیا ہے کہ اچھی سے اچھی شادی کرنی ہے، بڑی سے بڑی رسومات کرنی ہے، اچھے سے اچھے ڈینرز اور کھانے کا ارینج کرنا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر اگر یہ رشتہ برقرار نہ رہے تو کتنے دکھ کی بات ہے، ویسے بھی دکھ کی بات ہے، لیکن اس طرح تو پھر زیادہ ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں نکاح کے قوانین بتائے ہیں، وہاں شہوت کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے نکاح فرض کیا۔ تو پھر اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اگر مرد کو قوام بنایا ہے تو اللہ نے عورت کو اس کی اہمیت کا اندازہ کھیتی کہہ کر دلایا کہ وہ ایک کھیتی کی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ مرد کو قوام بنانے کے بعد پھر اس کے غصے کو لگام دینے کے لیے اور اس کے اس اختیار کو لگام دینے کے لیے جو اللہ نے مرد کو دیا ہے۔ پہلے ہم نے بات شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ مرد قسم کھائے گا، اگر قسم کھا لیتا ہے صرف تو 4 مہینے کی ڈیوریشن ہے اس کے پاس، اس کے اندر اندر رجوع کر لے، رجوع نہیں کرے گا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اگر طلاق ہوئی ہے، بات طلاق تک آ گئی ہے، تو بھی تمہارے پاس، جیسے ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کہ 2 چانس میں تمہیں اور دوں گا، پھر غلطی ہوئی نا پھر معافی نہیں ہے، پھر تمہیں سزا ملے گی۔ اکثر بچہ ہمارا کوئی غلطی کر رہا ہو نا تو ہم اس کو ڈانٹتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں 2 چانس ہے تمہارے پاس یا 3 چانس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت نے اس میں فرما دیا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، اس کے بعد چانس ختم۔ اب یہ آیت جو ہم نے پڑھنی ہے نا، یہ آیت آپ سمجھیں کہ مردوں کے لیے بڑی اہم ہے، اہم تو خیر عورتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ عورت کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بار بار کئی مردوں کو عادت ہوتی ہے اپنے غصے کا اظہار، ہر بات پہ کوئی کام خراب ہو گیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ عورت بھی تنگ آ جاتی ہے اس چیز سے۔ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا، آج بھی جاہل مرد یہی کرتا ہے، اسے وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ طلاق کا اختیار رکھتا ہوں تو میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، اور میں نے طلاق دے دی تو یہ کہیں کی رہے گی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دے دو، 2 چانس ہیں تمہارے پاس۔ جو بار بار کا تم کہتے ہیں نا طلاق 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 طلاق، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ تم نے 2 دفعہ طلاق دی ہے، اور اگر تم تیسری دفعہ طلاق دے دیتے ہو پھر معاملہ ختم ہے، پھر وہ عورت تمہارے بندن سے، وہ تمہاری سمجھو کہ قید سے، ایسے مردوں کے ساتھ قید ہی ہوتی ہے، اس سے مکمل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 230۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے ترجمے پر ذرا غور کریے گا، ترجمے پر کتنے خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اور کتنی گہرائی سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کے الفاظ سے بات کلیئر ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کے سامنے صحیح حدیث لے آئیں، حسن حدیث لے آئیں، غریب حدیث لے آئیں، کچھ بھی لے آئیں، وہ اہمیت نہیں رکھتا اگر بات قرآن کے الفاظ سے سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قرآن تو اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں 2 چانس
دینے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 229 میں مرد کو 2 چانس دیے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اسے طلاق دے دی، فا جو ہے نا یہ پیچھے سے جوڑ رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اسے طلاق دے دی، فرمایا یعنی تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فا پس لا نہیں ہے، تحل جائز لہو اس مرد کے لیے، یہ ضمیر ریٹرن ہو رہی ہے کس کی طرف؟ مرد کی طرف، اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، لافل نہیں ہے۔ اب یہ کلیئر نہیں کیا، یعنی لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیے، بس یہ کہا کہ اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ عورت جائز نہیں رہتی، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ عورت نکاح کر لے، اس عورت کا نکاح ہو جائے، اس کے لیے رشتہ آتا ہے، طلاق ہونے کے بعد، تیسری طلاق ہو گئی ہے، تیسری طلاق ہونے کے بعد اس عورت کا کہیں سے رشتہ آتا ہے، یا اس کے گھر والے کر دیتے ہیں، یا کہیں اس کی بات، یہ نہیں کہ وہ خود سے کر لیتی ہے، یا گھر کے بڑے کرواتے ہیں کہ جس دوسرا پہلا مرد نے پھر خواہش ظاہر کیا کہ میں اس عورت کو رکھنا چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو گھر والے یہ کوشش کریں، گھر کے ولی کروا دیں یا اس طرح سے، نہیں، حتیٰ تنکیحا، کہ اس کا تنکیحا نکاح ہو، ان تمام شرائط پہ نکاح ہو جو جن شرائط پہ پہلے نکاح ہوا تھا۔ تو فرمایا زوجن غیرہ، کسی اور مرد سے اگر اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اگر وہ نکاح کر لیتی ہے، فَإِن، پھر طلقہا، طلقہ، وہ مرد طلاق دے دیتا ہے، ہاں اس عورت کو، پھر وہ مرد بھی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، فلا، پس نہیں ہے، جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ، یعنی پہلے مرد اور اس عورت پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں۔ اب پہلے دو بتایا نا کہ یہ ایسے ایسے رجوع ہو سکتا ہے، جب کہا طلاق مرتان، اب کہا کہ اب ایسے رجوع ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اس عورت کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے، ایسے سرکمسٹینسز پیدا ہوئے ہیں کہ اس کی کہیں اور شادی ہوئی ہے، ادھر بھی گزارا نہیں ہوا، تو وہاں سے بھی ڈائیورس ہوئی ہے، عدت پوری ہوئی ہے، پھر وہ دونوں رجوع کر سکتے ہیں، لیکن شرط ایک ہے، کیا شرط ہے؟ ان زنا، اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیم حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے، قائم رکھیں گے، اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے جو پہلے ان سے نہیں رکھی گئی 2 دفعہ، اگر اب بھی یہی کچھ کرنا ہے تو پھر نہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی لمٹس ہیں، یبینھا، جنہیں وہ بیان کر رہا ہے، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی، جاننے والی قوم کے لیے۔ طلاق کے مسائل صرف یہاں پر نہیں آئے، آپ دیکھیں ابھی بھی 3-4 آیات سے ہم پڑھ رہے ہیں، آگے سورۃ نساء میں ہم دیکھیں گے، پھر ایک پوری سورۃ طلاق اس ٹاپک پہ ہے، تو یہ بڑے اہم یہ ٹاپک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے۔ اب سب سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں نا اکثر یہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ متعلقہ عورت کے بارے میں ہم عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کے اندر غلطیاں تھیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جو جس وجہ سے طلاق ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی جس کی وجہ سے گزارا نہیں ہو سکا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اختلافات ہے نا، نہیں بن پا رہی، اس میں غلطی کی بات نہیں ہے، بات ہے اختلافات کی، اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اختلاف کسی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کمی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، اختلاف ہے، کوشش کے باوجود بھی اختلافات ختم نہیں ہو رہے، تو یہ ایک وے ہے جس کو اپنانا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس آیت کی روح سے ہمارے نام نہاد مولوی ایک ایسی چیز کو حلال قرار دیں جس کی قطعاً بھی اسلام کے اندر گنجائش نہ ہے نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام عورت کے حقوق کی بڑی پاسداری کرتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے حلالہ۔ حلالہ لفظ ہی ایسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو حلال کرنا، یعنی ہمارے علماء کرام، ہمارے مولوی یا بڑے گھر کے کیا کرتے ہیں کہ اچھا جی اب 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب تیسری طلاق ہوئی ہے، پہلی طلاق کے بعد عدت پوری کی، دوسری طلاق کے بعد عدت پوری کی، اب جب تیسری طلاق ہو گئی ہے، اب کیا جی، اب وہ مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تو اسے پھر رکھنا چاہتا ہوں، بھئی تم پہلے ہی رکھ لو، اب پھر یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد تم جو رکھو گے تو تم پہلے ہی رکھ لیتے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ اس عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کروا دیتے ہیں، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ایگریمنٹ ہوتا ہے، کئی لوگ اپنے دوستوں سے کرواتے ہیں، کئی مولوی خود سے
کرا لیتے ہیں، اور اس نکاح میں بھی ہم بستری ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جی ڈائیورس دے دیں، میں نے اسے دوبارہ نکاح کرنا ہے، یہ کھلا کھلا، یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ یہ آپ سمجھے زنا کی ایسی قسم ہے جو ہمارے علماء خود کروا رہے ہیں، اس کی کوئی بھی صورت اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سرکمسٹینسز ایسے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس آیت کو حوالہ بناتے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ عورت کا رشتہ آتا ہے، اس کی دوسری جگہ پہ شادی ہوتی ہے، دوسرا مرد اس سے شادی کرتا ہے، اس کی پہلے بھی بیوی تھی، اس نے دوسری، یہ میں ایک مثال کے لیے سمجھا رہی ہوں، اس نے دوسری بیوی کو سمجھایا کہ میری پہلے وائف ہے، اب تم نے سیکنڈ وائف بن کے رہنا ہے۔ اب جب وہ اس کے گھر جاتی ہے، پہلی وائف برداشت نہیں کرتی، اس کے بچے ہیں، پورا گھر ایک سائڈ اپ چل رہا ہے، وہ کہتی ہے یہاں اس کو رکھو یا مجھے رکھو۔ اب یہ دوسری والی کہتی ہے یہاں اس کو رکھو یا مجھے رکھو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کو تو میں نے سب کچھ بتایا تھا اور اب یہ بھی ایسے کرنے لگی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں پہلی کو رکھ لیتا ہوں اور اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس نے چھوڑا، طلاق ہو گئی، اب اس کے پہلے شوہر کو پتہ چلا، تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایسی زندگی گزار رہا ہوں اور وہ بھی، اب اس کی بھی طلاق ہو گئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپس میں نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ چیز تو جائز ہے، یا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے جس سے دوسرے نکاح کیا، ایسے کوئی مجبوری والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے سرکمسٹینسز آ جاتے ہیں، تب یہ لافل ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن عورت کی خود سے کروانا صرف اس وجہ سے کہ وہ مرد طلاق دے اور پھر پہلے سے شادی ہو، آپ دیکھیں یہ سراسر زیادتی ہے عورت کے ساتھ۔ پہلے اس نے کیسا ٹریٹ کیا، بار بار نکاح، بار بار رجوع، بار بار عدت، اب ادھر سے پھر، اور پھر کیسے وہ قبول کرے گا وہ مرد اس عورت کو جسے ایک اور مرد استعمال کر چکا ہے۔ پہلے کیا قبول کرنا آسان نہیں تھا اس کے لیے؟ پہلے کیوں برداشت نہیں کیا؟ جو پہلے نہیں برداشت کر پا رہا وہ اب کیسے کرے گا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ حلال ہے، اسی لیے اسلام میں حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ نکاح کی، یہ نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کی وہ ساری شرائط جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، وہ اس میں کسی شرط کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلا ولیوں کا ہونا، عورت کی رضامندی کا ہونا، پھر برابری کا ہونا کہ ان حسب نسب کا خیال رکھا جائے گا، یہ تو ایسا معاملہ ہے۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک فلم ایکٹریس ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے، ڈراموں میں کام کرتی ہے، فلموں میں، تو اس کی ڈائیورس ہوئی ہے، اب وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے، اور اتنے اس کے فالوورز، اتنے اس کے فین کہہ رہے ہیں جی ہم سے نکاح کر لیں، ہم سے نکاح کر لیں، ہم تو موقع کی تلاش میں تھے، ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ ایک رات ان کے ساتھ گزارے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا یہ زنا نہیں ہے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اسی لیے حلالہ جو ہے نا وہ کسی بھی صورت میں اسلام میں جائز نہیں ہے، اس میں سراسر عورت کی تذلیل ہے، اسی لیے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی لیمٹس ہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، 2 طلاقیں، اس کے بعد پھر فارغ۔ ایک دفعہ بھی طلاق ہوتی ہے نا، اس میں جو عدت ہے، عدت کی ڈیوریشن ہے، اس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر ایک چانس اللہ رب العزت نے اور دے دیا ہے، اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نو چانس، اب کوئی چانس نہیں ہے۔ اب فرمایا کہ اگر حالات ایسے تقدیر نے پیدا کر دیے ہیں اور تمہیں یقین ہے کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ